بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ویڈیوز نہیں کر سکا تو ایک چیز میری نظر سے گزری اور وہ تھی علامہ طاہر اشرفی۔ ان کی ایک دعا میری نظروں سے گزری جس میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت نصیب کرے۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں شہادت جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو بہرحال آج جمعے کا برکت دن ہے، آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاہر اشرفی صاحب کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے۔ ظاہر ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنے کاوشیں کرتے ہیں پاکستان کے لیے، تو ایک ایسی شخصیت جو ہمارے ملک کے لیے اتنا اہم رول ادا کر رہی ہے اور اتنی محنت کرتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی دعا پہ کم از کم ہم سارے جو ہے وہ آمین کہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ قبول کرے۔ آج رضی طاہر صاحب جو ہیں وہ بھی رہا ہو گئے ہیں 24 دن بعد، ہمارے دوست جو اریسٹ ہوئے تھے۔ اچھا، جب بھی کوئی دوست ہمارا اریسٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے سوراب برکت تھے، یہ رضی طاہر تھے، تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہم ان کے لیے بہت زیادہ بات نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی بھی ہمارے دوست کو، کسی ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ کو، میڈیا سے، مین اسٹریم میڈیا سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ کو جب اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات کی جائے تو ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ اس چیز کو کہتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ اس کے اوپر ہائپ کریٹ نہ کریں اور چیزوں کو تھوڑا سا لو پروفائل ہونے دیں، تاکہ ان کی کم از کم جان خلاصی ہو سکے، وہ باہر آ سکیں، بجائے اس کے کہ یہ نظام ضد میں آ جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ نظام اس وقت اتنا طاقتور ہے انٹرنیشنلی کہ ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا کو جس طرح سے اریسٹ کر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو جیسے 3 سال ہونے والے ہیں، اور جبری گمشدگیاں ہوں، ماورائے عدالت قتل ہوں، مطلب عدلیہ کو ختم کرنا ہو، مطلب جتنی چیزیں بھی دیکھیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے۔ جب امریکہ آپ کے ساتھ ہو، تو آپ نے دیکھا اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ، تو اس نے غزہ میں کیا کیا، لبنان میں کیا کیا، ایران میں امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا۔ تو دنیا میں جو ملک بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، جس ملک کو بھی امریکہ کی حمایت حاصل ہے، تو وہ اپنے ملکوں کے اندر کچھ بھی کریں، انٹرنیشنلی ان کو زیادہ ان کے لیے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ گو کہ میں نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ 2 محاذ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خطرناک اس موجودہ ہمارے رجیم کے لیے کھل گئے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ یورپی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ساتھ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہاں ایسا ہی ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں اب انٹرنیشنلی نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل رپورٹس بہرحال آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے امریکہ IMF میں ہمیں سپورٹ دینی ہو، اور مطلب بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں سپورٹ دے رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں تو بہرحال اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ اصل چیلنج ہیں ہماری موجودہ رجیم کے لیے۔ اچھا، ایک اور چیلنج جو ہمارے رجیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اس وقت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، وہ ہے جو سعودی عرب اور یمن کے درمیان ایک کشیدگی ہوئی، ایک جھڑپ ہوئی، اور وہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی 2014-15 میں میرا خیال ہے یہ ایشو ہوا تھا، تو جب یہ کہا گیا تھا پاکستان کو کہ پاکستان فوجیں بھیجے، تو اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، شیریں مزاری صاحبہ، عمران خان صاحب، تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا، سخت تقریریں ہوئیں، بہت زبردست پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی، اور بالآخر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں، اس لڑائی میں نیوٹرل رہے گا، اور پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا، اور پاکستان نے فوجیں نہیں بھیجی تھیں۔ تو پہلے کیونکہ پارلیمنٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ تھی، اس کی وقت تھی، کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں پر آتی تھیں، عدالتیں تھیں، چیزیں تھیں۔ اب تو خیر آپ کو پتہ ہے سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی کیا کیا معاہدے کیے۔ کسی ایک پاکستانی کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ، خود حکومت کو نہیں پتہ جس نے ان چیزوں کی منظوری دی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس سے زیادہ میں اس ایشو پہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ایشو کو بھی بہت سینسٹیو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور آپ اگر اس کے اوپر بات کریں تو آپ کے لیے بہرحال بڑے نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو باہر دوست بیٹھے ہیں وہ اس پہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ یورپی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ اچھا، یہ یورپی کمیشن کی رپورٹ اہم کیوں ہے؟ ایک تو پہلی بار رپورٹ میں اس طرح سے عمران خان صاحب کا نام نہیں لکھا، لیکن عمران خان صاحب کا ذکر آیا، ان کو سیاسی قیدی ڈکلیئر کیا گیا ہے ایک انٹرنیشنل اتنے بڑے فورم کی طرف سے۔ دوسرا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ 2027 میں پاکستان نے نیکسٹ 10 ایئرز کے لیے GSP+ سٹیٹس کے لیے پاکستان نے اپلائی کرنا ہے۔ اچھا، GSP+ سٹیٹس میں پاکستان کو فائدہ کیا ہے؟ اور اگر GSP+ سٹیٹس
خدا نہ خواستہ پاکستان کا کنٹینیو نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں یورپی ممالک میں، یورپی یونین میں پاکستان کو جو ہے وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تحت فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ہے وہ 100 روپے کی ہے اور اس کے اوپر 12 روپے وہاں ڈیوٹی لگنی ہے تو وہ 112 کی ہو جائے گی، یعنی پاکستان سے پہنچتے ہوئے ایک چیز 100 روپے کی تھی، 12 روپے اس کے اوپر ڈیوٹی لگ گئی، وہ جو ٹیکس لیتے ہیں 112 کی ہوگی، تو جب وہ 112 کی وہاں پہنچ کے ہو گئی تو جب وہ مارکیٹ میں جائے گی تو ظاہر ہے وہ 130-135 روپے اس کی قیمت ہوگی۔ تو جب پاکستان سے بھیجی ہوئی چیز 130-135 روپے کی ہوگی اور انڈیا سے بھیجی ہوئی وہی چیز 125 روپے کی ہوگی تو لوگ وہ خریدیں گے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انرجی پرائسز ہیں، یہاں پہ جو ٹیکسز ہیں، یہاں پہ اور بہت را میٹیریل، بہت ساری چیزیں وہ بہت مہنگی ہیں۔ تو پاکستان کے جو کمپیٹیٹر ملک ہیں، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ان کی لاگت کیونکہ کم ہے، ان کے ملک کے اندر کم از کم اس حوالے سے استحکام ہے، تو ان کی لاگت کیونکہ کم ہے تو پاکستان تو پھر کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو جب پاکستان کو یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس میں ریلیف مل جاتا ہے کہ وہ جو 12 روپے ڈیوٹی ہے وہ 0 ہو جاتی ہے یا وہ 2 روپے ہو جاتی ہے، تو اس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی انڈیا کی چیز 125 کی ہے تو پاکستان کی 123 کی ہے، یا ان کی بھی 125 کی ہے تو پاکستان کی بھی 125 کی ہے، اور اس طرح سے پاکستان کمپیٹ کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ 8 سے 10 ارب ڈالر سالانہ ہے، کل ہماری ایکسپورٹس ہی میرے 30 ارب ڈالر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو تقریباً اس میں سے یعنی کل ہماری ایکسپورٹس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ یورپی یونین کے لیے ایکسپورٹس ہیں۔ اب پاکستان نے کیونکہ اپلائی کرنا ہے، اور پاکستان نے جب اپلائی کرنا ہے اس سے پہلے ایک رپورٹ آ گئی ہے اور اس میں کچھ انہوں نے چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان نے اگلے 10 سال کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میرے لیے بہت حیران کن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے نہ کل نہ آج اس کے اوپر تحریک انصاف نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ میرے لیے حیران کن ہے کہ جب یہ نظر آ رہا تھا کہ آج آئل پرائسز یہ بڑھانے جا رہے ہیں یا کچھ عوام کے لیے بہت خوفناک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے کر بھی دیا ہے کہ اب آئل پرائسز ڈیلی اوگرا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ جب انٹرنیشنل فورم ایک اور کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو کرپٹ ترین پاکستان کے اداروں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ آج عالمی یوم انصاف ہے، تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ، بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بہت شدید ہو چکا ہے، تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ اس وقت آٹے کا بحران شدید ترین ہو گیا ہے، تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ اس وقت ایچ کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، زیارت میں جو کچھ، زیارت والوں شہداء رکھ کے وہاں پہ شہید پولیس والے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، کوئی تحریک انصاف کی طرف سے بات نہیں ہے۔ ہاں، تحریک تحفظ پاکستان بات کر رہی ہے۔ آج بھی محمود حسن چکزئی صاحب وہاں پہ کوئٹہ دھرنے میں موجود تھے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پر گئے، تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت وہاں پر گئی، پوری طرح سے تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت وہاں پر شریک ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تحریک انصاف بلوچستان بھی وہاں پہ داؤد کاکڑ اور دیگر جو تحریک انصاف کے وہاں پہ رہنما ہیں، ذمہ داران ہیں۔ عادل بازئی کی تقریر آپ سنیں، کتنی شاندار انہوں نے تقریر کی ہے۔ اخوندزادہ حسین نے دیکھیں کتنی زبردست تقریر کیا، وہ کتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پھر آج دیکھیں کہ اخوندزادہ حسین کل کوئٹہ تھے، آج وہ وہاں پہ دیر پہنچے، اور آج انہیں تمر گرہ میں انہوں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، بڑی سخت کی، اور انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کے اوپر بھی تنقید کی۔ تو تحریک تحفظ پاکستان تو میں نظر آتی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کہاں ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہاں ہیں؟ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں پہ ہے؟ میں اسی لیے آپ کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت ہی ایماندار شخصیت کے مالک ہیں، بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، کمپرومائز نہیں ہے، لے لے نہیں ہے، چابی والے کھلونے نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں، لیکن وہیں پہ ان کی جو تنظیمی طور پہ کمزوریاں ہیں، سب سے زیادہ عمران خان کو اگر کوئی چیز عمران خان کی رہائی کے معاملے میں نقصان ہو رہا ہے تو اس میں سب سے مرکزی کردار سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ چیزوں کو ان کو تنظیمی طور پہ وہ ابھی تک نہیں چیزوں کو کنٹرول، وہ آج تک میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی تنظیمی پاور کو ایکسرسائز کیا ہو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، عوام سے ڈسکنیکٹ ہے۔ عمران خان کے دور میں چینی کا سکینڈل آیا، عمران خان نے کمیشن بنایا، اپنے ساتھیوں کو ایکسپوز کیا، اور نیریٹو عمران خان کے اگینسٹ میڈیا نے اور اپوزیشن نے بنا دیا۔ آج ہاٹے کا بحران پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ بیک وقت ایسے 4 بحران پاکستان کو 4-5 ایسے بحران اکٹھے پاکستان کے لیے آ گئے ہوں جس سے ہر گھر افیکٹ ہو رہا ہو۔ جیسے دیکھیں آئل پرائسز، ہر گھر، ہر شخص، ہر پاکستانی افیکٹ ہو رہا ہے۔
بجلی کی قیمتیں اور لوڈ شیڈنگ، ہر پاکستانی اس سے جو ہے وہ ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے امن و امان، ہر پاکستانی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. جو دہشت گردی ہے، ہر پاکستانی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے آٹے کا بحران، ہر گھر کی روٹی ضرورت ہے، لیکن نا انصافی. یعنی بیک وقت 5 ایسے بحران ہیں: پیٹرول، ڈیزل ہر گھر کی ضرورت، ہر بندے کی ضرورت، بجلی ہر گھر کی ضرورت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی، جو قیمتیں، آٹا ہر گھر کی ضرورت. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے نیریٹو نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ 5 اگست سے نکلنا شروع کریں گے، یہ مزاحمت کریں گے، جن سے ایک جو ہے وہ ان سے ایک پریس کانفرنس نہیں ہوتی. عمران خان نیریٹو کے اوپر ڈیلی 2 میٹنگز کرتے تھے، اور یہاں پہ ان کی آپس میں لڑائیاں دیکھیں، ان کی صورتحال دیکھیں. ایم این ایز ایم پی ایز کا مسئلہ یہ ہے کہ 90% ایم این ایز ایم پی ایز کو اسٹیبلشمنٹ نے یا تو کمپرومائز کر لیا ہے، یا لالچ سے مینیج کر لیا ہے، یا انہوں نے ان کو ڈرا دیا ہے. ان کو 90% تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل نہیں ہے سیاست میں، اس لیے ہم نے اسی طرح سے کچھ نہ کر کے اور ہم نے اپنی سیٹیں بچانی. 90% ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ اس بات پہ کنونس، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کر لیا کہ عمران خان کا کوئی پاکستان کی سیاست میں آگے رول نہیں ہے، اور وہ کنونس ہوئے بیٹھے ہیں. اور تنظیم کی حالت آپ دیکھیں کہ تنظیم میں ماشاءاللہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جو آپ کو ذاتی طور پہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت بہادری اور دلیری سے بات کرتے ہیں، لیکن تنظیمی طور پہ ان کے اندر 1% بھی اہلیت اور صلاحیت نظر نہیں آتی. اور یہ عمران خان صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلوں میں سے ایک غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے، جن کے اندر کوئی تنظیمی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو کیسے چلانا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان پورا 25 کروڑ لوگ متاثر جن چیزوں سے ہو رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کا فوکس ہی نہیں ہے، عوام ایشوز پہ ان کا فوکس ہی نہیں ہے، عوام سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے. تو پھر یہی ہوگا عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. کوئی وہ تنظیم کو ڈائریکشن نہیں دیتے، کوئی وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ کن چیزوں میں ان کی مصروفیت ہے. اچھا اب آ جائیں کہ دیکھیں اس حکومت کے لیے ہر روز ایک نیا سے نیا بحران آ رہا ہے، صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. یہ اپنے بوجھ سے گریں گے، یہ اپنے بوجھ سے گریں گے، یہ اپنے بوجھ سے گریں گے. لیکن تحریک انصاف اگر مزاحمت کرتی ہے تو یہ جلدی گر جائے گا سسٹم. دیکھیں اے جے کے میں اس وقت دھرنا چل رہا ہے کوئٹہ میں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، ڈیڈ باڈیز اپنے نوجوانوں کی، خوبصورت نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھے ہیں بلوچستان کے وہ پشتون اور بلوچ. 1 ہفتہ ہو گیا ہے، ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھے ہیں، دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. اے جے کے میں دھرنا، بلوچستان میں دھرنا. کے پی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، آج اخوندزادہ حسین نے وہاں بہت سخت پریس کانفرنس کی ہے. وہاں کی اب صورتحال دیکھیں، امن و امان کی اب صورتحال دیکھیں، بڑھتی ہوئی دہشت گردی دیکھیں، بڑھتے ہوئے ڈرون حملے آپ دیکھیں. اور بلوچستان کی تو چیزیں کیونکہ 2 دن افسوسناک واقعات ہوئے، لیکن کیونکہ ان کو آفیشلی میرے خیال جاری نہیں کیا گیا تو میں بھی ان پہ بات نہیں کر رہا، آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اکانومی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اکانومی جس طرح سے بلیڈ کر رہی ہے، جس طرح سے ایکسپورٹس گر رہی ہیں، جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو آئل پرائسز کا یہ کر رہے ہیں، ایک ٹائم کے اوپر اتنے زیادہ کرائسس ہیں اور اتنی تیزی سے ان کے ہاتھ سے معاملات نکلتے جا رہے ہیں. ایسے ٹائم کے اوپر تحریک انصاف مکمل طور پہ، صرف تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، تحریک تحفظ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھٹی پہ کوئی ان کے اندر چیز نہیں. دیکھیں بات یہ ہے، ہارون رشید صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور میں ابھی رضوان گلزئی صاحب کے ساتھ ویڈیو کر رہا تھا، ان کو بھی میں یہی کہہ رہا تھا. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تجزیوں میں سب کچھ ہے، ایک اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ سے امید نہیں ہے. یہ پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انسانوں کے ساتھ، بے گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی مزاحمت کرتی ہے، ایفرٹ کرتی ہے، یہ بات تحریک انصاف کی ایک لیڈرشپ کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ انقلاب کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن انقلاب کے لیے ان کو تیار کیا جا سکتا ہے، مزاحمت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. ایک بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. آج الیکشن کروائیں 3/4 اکثریت ہوگی. نون لیگ پیپلز پارٹی نکل نہیں سکیں گے پاکستان میں، جیسے اے جے کے میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ خوف کی وجہ سے، مرید کے، ڈی چوک، اے جے کے اور جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے، ایک لوگ گولی کے خوف سے نہیں نکلتے، دوسرا لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا گیا ہے کہ اگر آج میں چھٹی کر لوں گا تو میرے بچے شام کو کھانا کیسے کھائیں گے. یہ خوف، یہ غربت بائی ڈیزائن لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کروڑوں لوگوں کو کر دیا گیا. تو اس وجہ سے لوگ نہیں نکلتے. لیکن یہ کوشش تو کرے پی ٹی آئی، ایفرٹ تو کرے، ایفرٹ ہی نہیں ہے، عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے ان کا. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں، کل وکلا بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں. اتوار کو مولانا فضل الرحمان صاحب وکلا کنونشن سے خطاب کریں گے، انہوں نے بھی بلا لیا. ان کے ساتھ بھی بڑی سخت اس وقت لڑائی چل رہی ہے، اور اس پہ میں الگ سے بات کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب والے معاملے پر. تو 2 جو خطرناک اس وقت چیلنجز ہیں موجودہ ہماری رجیم کے لیے، ایک یہ ہے کہ اگر
خدا نخواستہ یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے، ایک وہ چیلنج ہے، ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں. اور دوسرا چیلنج یہ جو یورپی یونین کی رپورٹ آئی ہے، یورپی کمیشن کی رپورٹ ہے یہ. اچھا، اس میں آپ کو جلدی کچھ چیزیں بتا دوں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2027 میں اگر ہم نے اپلائی کرنا ہے تو انہوں نے بتا دی کہ کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اچھا، ایک تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کیا کیا چیزیں پاکستان میں انہوں نے نوٹ کی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں موسٹلی وہ آ گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ ہے جناب، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. عدلیہ کے حوالے سے تو انہوں نے کیٹیگوریکل لکھ دیا کہ 2627ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کا حشر نشر ہے، انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کوئی مؤثر احتساب نہیں ہے. جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا. ٹارچر کے خاتمے کے لیے اقدامات مزید کرنے ہوں گے، جیلوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی، سزائے موت کے نظام میں اصلاحات کرنی ہوں گی، جبری گمشدگیوں اور آزادی اظہار رائے کے خلاف ورزیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، خواتین کے خلاف تشدد کے مؤثر سدباب اس کا کرنا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے فواد چودھری صاحب وغیرہ نے بتایا کہ جب وہ ملنے گئے تو وہ چل نہیں سکتی تھی، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. سنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو کڈنی کا ایشو ہے اور ان کو ہاسپٹلائز نہیں کیا جا رہا. فلک جاوید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فردوس رائے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیگر خواتین قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مارنگ بلوچ کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ان چیزوں پہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے بعد تمام بچوں کی تعلیم تک رسائی انہوں نے کہا یقینی بنانی ہوگی، کم عمری کی شادیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، بچوں کے یہ جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور جبری مشقت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، توہین مذہب کے قوانین کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں بھی پاکستان جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا. ایک، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مؤثر احتساب کرنا ہوگا، تشدد، ٹارچر اور زیر حراست ملزمان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اس کو بند کرنا ہوگا، جیلوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی، اور آزادی ذرائع کو یقینی بنانا ہوگا. مطلب یہ انہوں نے چیزیں وہی جو انہوں نے کہا کہ جو نہیں ہو رہی وہی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کرنی ہوں گی. تو اسی طرح سے عدلیہ کے حوالے سے ایک اور رپورٹ آئی ہے، یہ حسنات ملک صاحب نے رپورٹ کیا ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں عدالتی کرپشن منظم شکل اختیار کر چکی ہے اور خدشہ یہ ہے کہ یہ گرینڈ کرپشن تک پہنچ جائے گی. تنظیم نے انڈر دی بینچ پاکستان کے نظام انصاف میں بدعنوانی کے خطرات کا جائزہ کے عنوان سے رپورٹ جاری کی ہے، جس کے خلاصے میں کہا گیا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان کے جمہوری ادارے بالخصوص عدلیہ بڑھتے ہوئے خطرات کی زد میں ہے اور بتدریج کمزور ہو رہی ہے. ساری انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدالتی کرپشن جو ہے وہ منظم شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. دیکھیں صورتحال بگڑ رہی ہے، حالات اس نظام کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. دھرنے چل رہے ہیں، کشمیر میں بھی چل رہا ہے، کوئٹہ میں بھی چل رہا ہے، اے جے کے پی کے اندر بھی حالات کو ٹھیک نہیں ہے، غربت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ہر چیز خراب ہو رہی ہے. لیکن اس میں تحریک انصاف فیکٹر مسنگ ہے کہ تحریک انصاف کہاں ہے، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے. جو انہوں نے 5 اگست والا کہا ہے وہ بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 اگست کا پلان کیا ہے اور کیوں یہ کہا گیا کہ 5 اگست سے ذرا ایجوٹیشن شروع کریں، ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ حوالے سے پس پردہ کیا چل رہا ہے اور مولانا صاحب کا کیا معاملہ ہے. ان پہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور یہ بات کلیئر رکھیں کہ یہ نظام ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. اس نظام نے گرنا ہے گرنا ہے گرنا ہے. یہ نظام انٹرنیشنلی طاقتور ہے، امریکہ ساتھ ہے، انٹرنلی کھوکھلا ہے. لیکن انٹرنلی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے عوام کو نکالنا ہے تحریک انصاف، وہ خود اس وقت کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے. اس وجہ سے یہ نظام اندر سے جو کھوکھلے ہونے کے باوجود یہ نظام سروائیو کر رہا ہے. اگر آج مزاحمت تحریک انصاف شروع کر دے گی تو یہ نظام جلدی گر جائے گا، نہیں کریں گے تو اپنے نظام اپنے بوجھ سے گرنا تو اس نے ہے ہی ہے انشاءاللہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.